أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. نعیم اختر چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. آج ہم آپ کے لیے بیان لے کے آئے ہیں حضرت مولانا عبدالغفور حقانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. یہ بیان انہوں نے حافظ آباد بہاول نگر میں 20 مارچ سن 2006 کو کیا تھا اور جس کا عنوان تھا عظمت قرآن. تو آئیے ہم سب مل کر حضرت حقانی صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں. خطیب لسانی، چہرہ نورانی، خندہ پیشانی، حق و صداقت کی نشانی، محترم جناب حضرت مولانا عبدالغفور صاحب حقانی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. مولانا حقانی صاحب، مولانا حقانی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. يا
تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله رب العالمين. وفي الحديث عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نوروا بيوتكم وفي رواية زينوا منازلكم بالصلاة وبتلاوة القرآن وبذكر الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن خامسا فتهلكا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل عين باكية يوم القيامة إلا عين ثلاث عين بكت من خشية الله وعين باتت سهرت في سبيل الله وعين غزت عن محارم الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طوبى لمن قتل في سبيل الله. وصدق رسوله النبي الصادق الكريم الأمين
ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہی مسجد، یہی مدرسہ، یہی گلزار جنت ہے. یہی مسجد، یہی مدرسہ، یہی گلزار جنت ہے. چلے آؤ مسلمانوں، یہی تخت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں نے دین کو بھلا رکھا ہے اور اپنے آپ کو غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے. اس دور میں خوش نصیب ہیں وہ لوگ اکبر جنہوں نے ہر وقت قرآن کو کھلا رکھا ہے. نہ گھبراؤ مسلمانوں، نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی اللہ کی شان باقی ہے. ابھی اسلام باقی ہے، ایمان باقی ہے، ابھی قرآن باقی ہے. مصائب لاکھوں ہوں، مصائب لاکھوں ہوں، عزائم کم نہیں ہوتے. یہ سر وہ ہیں جو کٹ جاتے ہیں لیکن خم نہیں ہوتے. کٹا کر گردنیں بتا گئے ہیں یہ کربلا والے. کبھی بندوں کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے. صدق خلیل بھی ہے عشق، ذبح اسماعیل بھی ہے عشق، قتل حسین بھی ہے عشق. ذبح اسماعیل بھی ہے عشق، قتل حسین بھی ہے عشق. معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. درود شریف ساری جماعت پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اس مقدس مبارک مدرسہ عربی اسلامیہ جمیلیہ فیض القرآن کے سالانہ اجتماع کے صدر ذی وقار بزرگ ابن بزرگ روحانی پیشوا مولانا پیر طریقت صاحبزادہ عبد القادر صاحب، اور یہ ہمارے مجاہدین منتظمین مدرسہ برادران مولانا قاری محمد حنیف صاحب، ان کے برادران عزیزان حافظ محمد یحییٰ صاحب، اور دیگر میرے مخدوم مکرم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پیارے نوجوانوں، معصوم بچے مسجد مدرسہ میں شب و روز قرآنی ایمانی روحانی تعلیمات میں مصروف نبوی ماحول میں رہنے والے خوش نصیب طالب علموں، خواتین مستورات، معظمات، مکرمات، مومنات، اور میرے سب اہل سنت حضرات، یہ میرے اوپر بھی آپ کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ، اللہ جل شانہ، اللہ سبحانہ اعظم شانہ کا اللہ کا نقدی انعام ہے اور احسان ہے. کیونکہ یہ دور فتنہ، فساد، فحاشی، عریانی، بغاوت، بے ہودگی، بے عملی، بے ادبی کا دور ہے. دنیا کے کفر نے، یہود و نصارہ نے، منافقین نے، بدعمل لوگوں نے دین پر یلغار کر دی ہے. لیکن اللہ کا بڑا احسان ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ
ان طوفانوں میں اندھیریوں میں دن رات اللہ ایسے اجتماعات اور قرآن حدیث کی روشنی اللہ نصیب فرما رہا ہے. آپ سب کہیں الحمدللہ، بلند آواز سے کہیں. میں قاری محمد حنیف صاحب کا، حافظ یحییٰ صاحب کا، اراکین مدرسہ کا شکر گزار ہوں. میرے جیسے بیکار مصروف آدمی کو ملتان میرے دفتر میں تشریف لا کر دن رات فون کر کے مجھے آپ کی زیارت، یہ تاریخی مقام ہے جہاں سے آپ کے بزرگوں نے قربانیاں بھی دیں، شہید بھی ہوئے ان کے بھائی صاحب. حافظ آباد ہے، اللہ سب کو حافظ آباد بنائے. میں نے حافظ یحییٰ سے پوچھا 20-25 سال کے بعد میری یہاں حاضری ہوئی ہے، نقشہ بھی سمجھ نہیں آ رہا. اللہ اپنے مقبول بندوں کی برکت سے میرا آپ کا بیٹھنا جاگنا قبول فرما کر، اس کے ذریعے اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما کر اللہ راضی رہے. اللہ ایسے اجتماعات اور مناظر دن رات نصیب فرما کر اللہ وقت وقت کروڑوں روپے کا قیمتی بنا دے. یہ جلسوں کا سیزن ہے، پاکستان ہندوستان بر صغیر کا ایک دورانیہ ہے، سلسلہ ہے، اور اس وقت بڑی آزمائش ہے ہماری جماعت پر. ابھی میرے ذہن پر اعصاب پر بڑا اثر ہے. پورے پاکستان میں قرآن کریم کی گستاخی، شان رسالت، ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، بلکہ پوری دنیا میں مسلمان تڑپ رہے ہیں، کیونکہ اللہ اپنی توحید کے خلاف بھی مشرک کو برداشت کرتا ہے، کافر کو بھی برداشت کرتا ہے، محبوب نبی محمد عربی کے گستاخ کو اللہ برداشت نہیں کرتا. تو میں تو اسی ڈیوٹی میں ہوں، ابھی بھی اسی پریشانی میں تھا. اللہ حاضری قبول فرماوے. اصولاً جلسہ اس وقت ختم کر دینا چاہیے تھا، دوسرے اعلانات بھی سن رہے ہیں، جلسے ہیں. اب میں کوئی تفصیل تکمیل نہیں، مدرسے کی مناسبت سے کتابوں میں پرانا مشہور واقعہ عرض کروں گا. وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام امت کی ہدایت کے لیے دستور منشور جو چھوڑ گئے ہیں، کہو وہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا قرآن ہے. یہ دیکھو بار بار آپ کو تکلیف دی جا رہی ہے. عشر، زکوٰۃ، صدقات، نفلی صدقہ، واجب، فرض زکوٰۃ آپ دے رہے ہیں. پورے بر صغیر کے یہ حافظ قاری مولانا صاحبان سالانہ جلسہ کرا کے آپ کو رپورٹ بتا رہے ہیں کہ آپ نے ٹکا پیسہ دیا، ہم نے قرآن کی اسمبلی بنا دی. آپ نے صرف بچہ دیا، ہم نے آپ کے بچے کو ہیرا اور سونا بنا دیا. کراچی سے خیبر تک، کاغان، ناران تک میری سروس ہے. یہ سارے میرے خطباء، علماء، مبلغین ہیں جن کا میں تعارف کراتا ہوں. بیرون ممالک میں بھی میں نے ان کے نام بتائے، لندن کے علماء کو، افریقہ، ہانگ کانگ، سنگاپور، چائنا، ان کو میں نے ان کے نام بتائے. آپ کو پتہ ہے، آپ جا کے دیکھیں، صدر ہے، گورنر ہے، منسٹر ہے، کوئی بھی ہے، جب بھی اس کو نماز قرآن کی توفیق ہوگی وہ پیچھے کھڑا ہوگا. ہائی کورٹ کا جج، سپریم کورٹ کا جسٹس پیچھے کھڑا ہوگا. مدرسے کا آپ کا غریب بچہ مسلح پہ قرآن کی لہریں دکھائے گا. یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا سیلاب ہے. بڑے بڑے نبی پورا قرآن جن کی تعارف کراتا ہے، علماء آپ کو سناتے ہیں، ان کے معجزے وقتی تھے، ان کی نبوت کے ساتھ وہ معجزے بھی چلے گئے، اب وہ نہیں ہیں. لیکن یہ ہمارا نبی ہے جس کا معجزہ روز بروز تازہ بہار، سدا بہار ہے. دن رات منکر بھی کہیں نہ کہیں سے قرآن سننے دیکھنے کو مجبور ہیں. میں نصف شب کے بعد قبولیت کے اوقات میں آپ سے منت کروں گا. آپ نے یہ رات بڑی قیمتی بنائی، اللہ مجھے بھی اسی منظر میں رکھے، اسی پر میری موت فرمائے. قبر میں بھی اللہ بیکار نہ رکھے، قرآن ہی قرآن ہو. آپ نے ٹائم بھی دیا، پیسہ بھی دیا. میں صرف یہ عرض کروں گا، بزرگ بھی، جوان بھی، بچے بھی، بیویاں بھی، مہربانی کریں قرآن سے دوستی کریں. ایک ہے آپ سن رہے ہیں، میں سنا رہا ہوں. ایک ہے محبت. یہ دنیا محبت کے لیے پیدا ہوئی ہے، دوستی، یاری.
مہربانی کریں، موسم کا کوئی پتہ نہیں ہے، بے وفا موسم ہو رہی ہے، ٹھنڈ پڑ رہی ہے، میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی دوست اتنا وفادار نہیں جتنا قرآن وفادار ہے۔ اس میں بڑی عزت ہے، بڑی معیشت ہے، بڑی حیثیت ہے۔ باقی لاکھوں کروڑوں خرچ کر کے دھکے کھا کے جتنی ڈگریاں کر رہے ہیں وہ ڈگریاں ہیں، وہ فخر کرنے کی چیزیں نہیں ہیں۔ قرآن فخر کرنے کی چیز ہے۔ یہ فاضل نوجوان خطیب ہیں، میں کون سی نئی بات آپ کو بتاؤں؟ جنگ سے سفر کر کے دن کو بھی میں کھپتا رہا، اب بھی میں آپ کے سامنے پیش ہوں۔ میں اس وقت اولیاء کے مدارس میں پڑھ رہا تھا، یہ پرانے لوگ آپ کو بتائیں گے۔ مصر کا سربراہ جمال عبد الناصر تھا، اب حسنی مبارک ہے۔ اس وقت خروشیف برزنیف تھے، روس سپر پاور تھا کافروں کا، اب امریکہ ہے۔ روس کے شاہی سرکاری دورے پر بادشاہ جاتے تھے تو مصر کا جو جمال عبد الناصر تھا اس پر ہمیں بڑا اعتراض ہے، بڑے اعتراضات ہیں، اس نے ہمارا نقصان کیا ہے، لیکن یہ اس کی حکومت کا واقعہ ہے۔ یہ جو گھر گھر میں کیسٹ چلتی ہے، قاری عبد الباسط عبد الصمد قیدو رحمۃ اللہ علیہ، جب میں اس کی کیسٹ سنتا ہوں تو میں کہتا ہوں ڈائریکٹ اس کا ثواب قبر پہ پہنچ رہا ہے، ڈائریکٹ، کوئی واسطہ نہیں ہے درمیان میں۔ جمال عبد الناصر کی عادت تھی کہ وہ قاری عبد الباسط کو جہاز میں ساتھ لے جاتا تھا۔ ہمارے حکمران، میں نے خود اسمبلی میں یہ بحث سنی ہے، ابھی تو مشرف حکومت ہے، پہلے شریف صاحبان تھے مرحوم، ان کے دور میں مولانا فضل الرحمان کھڑے ہو کے چیخ رہے تھے، مجھے بھی اسمبلی دکھانے کے لے گئے، یار تم کیا کرتے ہو؟ ملک کے خزانے پر ڈانسروں کو، ایکٹروں کو، گانا گانے والیوں کو یہاں سے جہاز میں لے جاتے ہو، بیرون لوگ کیا کہیں گے؟ پاکستان کا یہی سرمایہ ہے، مولانا کہہ رہے تھے۔ تو جمال عبد الناصر قاری عبد الصمد کو، عبد الباسط عبد الصمد مرحوم کو لے گیا جہاز میں، وہاں استقبال ہوا۔ روس کے سرکاری اسٹیٹ ہاؤس، گیسٹ ہاؤس، ایوان صدر میں بیٹھ کر تعارف شروع ہوا، وزیروں کا، کابینوں کا، ان کا تعارف بھی ہوا۔ عبد الناصر صدر مصر نے، بادشاہ نے تعارف کرا، یہ میرا بلدیات کا وزیر ہے، مذہبی امور کا وزیر ہے، خزانے کا وزیر ہے، تعلیم کا وزیر ہے، فلاں ہے۔ اس میں قاری عبد الباسط تھا، اس نے انگلش میں، عربی میں ٹرانسلیشن ترجمہ ہوا، یہ کون ہے؟ تو قاری جمال عبد الناصر بادشاہ نے کہا کہ یہ مصر کا ہمارے قرآن کا قاری ہے، میں تھوڑا سا دل کا مریض ہوں۔ اس نے اس کو، روس کے کافر صدر کو بتایا کہ جہاز جب 45,000 کی بلندی پہ اڑان بھر رہا ہوتا ہے، پرواز میں ہوتا ہے، کچھ زیر زبر ہو، دھکا لگے جہاز کو، تو میں اس کو کہتا ہوں قرآن پڑھو۔ فضائی سفر بڑا خطرناک ہے، آپ نے دیکھا نہیں۔ میں جب بیرون ممالک جاتا ہوں، میں نے جہاز والے سے پوچھا کہ پاکستان سے جہاز اٹھے گا، چین پہنچیں گے، ہانگ کانگ، کتنا سفر ہوگا؟ کہتا مولوی صاحب 9 گھنٹے مسلسل جمبو جیٹ جہاز چلے گا۔ میں نے کہا اللہ خیر کرے، خیر کرے۔ اس نے کہا کہ جب جہاز زیر زبر ہوتا ہے اس کو کہتا ہوں قرآن پڑھے، جب یہ وجد میں پڑھتا ہے تو لیول ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے عبد الناصر کہ جب میری طبیعت زیادہ پریشان ہوتی ہے اس قاری کو کہتا ہوں قرآن پڑھے، جب یہ خوب موج میں آتا ہے میری صحت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو اس نے کہا یہ عجیب ہے۔ تو مصر کے کافر کے محل میں بیٹھ کر اس نے کہا ہم بھی قرآن کا نام تو سنتے ہیں، ذرا ہمیں بھی سنا دیں۔ قرآن کا اعجاز دیکھو، کفر کی سپر پاور کے مغز کفر کے بنگلے میں بیٹھ کے جمال عبد الناصر نے قاری صاحب کو کہا ذرا قرآن سنا دو، اقرأ القرآن۔ مسلمانوں کی کابینہ بھی بیٹھی ہے، مصر کی، عربی اور جناب انگلش بھی بیٹھے ہیں۔ قاری صاحب نے تلاوت شروع کی، جب موج میں سورۃ الرحمن پڑھی، اپنے تو رو رہے تھے، وہ کافر بھی رو رہے تھے۔ یہ مشہور واقعہ میں مدرسے میں پڑھتا تھا، حضرت درخواستی صاحب نے جمعہ میں ہمیں اخبار دکھایا، اخبار والوں نے گزٹ دیے، روس کے صدر نے کھڑے ہو کر کہا کہ آج میں نے پہلی دفعہ سامنے بیٹھ کے قرآن سنا ہے، بس اس کو چپ کراؤ ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ آواز گونج رہی تھی۔ تو جمال عبد الناصر نے کہا ہم تو مسلمان ہیں، قرآن سنتے ہیں، مزہ لیتے، تو کیوں رو رہا تھا؟ کہتا ہے جیسے پتھر پہ لوہے کی چوٹ لگتی ہے،
جب یہ وجد میں پڑھ رہا تھا میں گرچہ کافر ہوں میرے دل پہ کوئی چوٹ لگ رہی تھی اور ان قریب میرا دل پھٹنے والا تھا. اب بڑے بیانات ہو گئے, میں دعا کے لیے بیٹھا ہوں, بیان کی پوزیشن میں نہیں ہوں میں. یہ میرے فاضل نوجوان ہیں, میری سروس کو اللہ قبول رکھے. ہماری بات آپ نے نہیں مانی, ایک ٹاپ کلاس حصہ پاکستان کا جا کے دیکھو ہمارے گناہوں کو رو رہا ہے. میرا گرمیوں میں ہر سال ایبٹ آباد مری کا, میں نے مولانا اسلم ساجد صاحب کو بھی وہاں بھیجا ہے. یہ میرے ساتھیوں سے پوچھو, جہاں تک پاکستان کا بارڈر ہے چلاس کشمیر میں گرمیوں میں دورہ کرتا ہوں. آپ کیا مکان بنائیں گے جو ایبٹ آباد کے پارک اور مکان ہیں, وہاں جا کے دیکھو. رمضان شریف کے پہلے جمعہ کے خطبے میں 3 مولویوں نے دیوبندیوں نے جمعہ میں کہا بھئی رات مدرسے کے طالب علموں نے خطرناک خواب دیکھا ہے, کوئی مہربانی کرو. لیکن جمعہ پڑھنے کے بعد لوگوں نے وہی سلوک کیا, اے جی مولوی تے ایویں گلاں بولو نا, ایویں گلاں کر ایویں بس ایویں گلاں کر دینے. جمعہ میں یہ اعلان ہو گیا, لوگوں نے توجہ نہیں کی. ہفتے کی صبح ایبٹ آباد, مانسہرہ, بالاکوٹ, ذرا آپ جا کے دیکھیں وہ کیسا علاقہ تھا. پوری دنیا کے بیرون ممالک کے سیاحوں کا مرکز تھا. وہاں جا کے دیکھو, یہ آپ کے گھروں میں جو ڈش اور کیبل کی لعنت, غلاظت, گٹر, گندگی چلتی ہے, یہ ساری فلمیں وہاں حسین پہاڑوں پہ بنتی تھیں. اسی رمضان شریف کا واقعہ, ہمارے مولویوں کی حکومت ہے, متحدہ مجلس عمل نے کہا پابندی لگا دیں گے رمضان شریف میں کوئی ڈانسر ایکٹر. آپ کے جنرل نے کہا نہیں مولویوں کی بات نہیں چلے گی, میں جنرل ہوں, جاؤ فلمیں بناؤ رمضان شریف میں. یہ ساری باتیں ہوئی. ہفتے کی صبح کو 5 منٹ میں, پورے ٹائم کے مطابق, میں اس وقت اسلام آباد میں تھا, 5 منٹ میں اللہ نے 5 منزلہ بلڈنگوں کو اللہ نے خیموں کی بستی میں تبدیل کر دیا. اوپر سے جواب آیا فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ. میں نے تو بڑا سمجھایا تمہیں ہوش ہی نہیں آیا. تو نے سمجھا خدا بوڑھا ہو گیا, ریٹائرمنٹ ہو گیا. نہ رمضان کا حیا نہ قرآن کا حیا. یہی تمہارے گھر تھے ہو بیبیاں. اب دیکھو یہ الٹ پلٹ نشان نظر آتا ہے کہیں. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. یہ تمہاری بلڈنگیں ہیں, بنگلے ہیں, جن میں تمہیں قرآن کھولنے کی فرصت نہیں تھی, اب کیا کرو گے؟ اور پھر اللہ کی عادت ہے, اللہ بڑا انتظار کرتا ہے, مہلت دیتا ہے. اللہ کہتا ہے میں تو رحیم کریم ہوں, تم نے میرے قہر کو دعوت دی, پھر قہر پہ قہر. ابھی تک وہاں خیموں میں سر چھپانے کو جگہ نہیں ہے. آپ تو مکانوں میں بیٹھے ہیں, سردی سے محفوظ بیٹھے. یہ نظریاتی اجتماع ہیں. میں مشہور واقعہ آپ کو عرض کرتا ہوں, اللہ وہی دوستی قرآن کی نصیب فرمائے. تاریخ بغداد کا مطالعہ کریں, بستان اولیاء, تاریخ اولیاء, یہ ساری کتابیں مدارس میں رکھی ہیں. میرے سفر کے بیگ میں بھی کتاب ہوگی, علماء سٹیج پہ بیٹھے ہیں, دیکھنا چاہیں تو میں ان کو پڑھا دیتا ہوں. بغداد کی تاریخ کا علم عمل مشہور ہے, جس کو آج امریکہ تباہ کر رہا ہے. اللہ امریکہ کو برباد کرے گا. کربلا آباد ہے آج بھی. بغداد کا مشہور محدث عالم ہے جبال العلم, جس کا نام ہے حضرت عبداللہ بن مبارک قید رحمت اللہ. عربی میں سمجھو, عبداللہ بن مبارک, میں نے مبارک کا بیٹا. مبارک کون تھا؟ مزدور تھا. آپ بھی اکثر مزدور بیٹھے, MNA کوئی نظر نہیں آ رہا, نہ ان کو یہ اجتماع نصیب ہے. مبارک مزدور تھا. بغداد کا بادشاہ جو ہے وہ دورے پہ نکلا. وزیر نے ایک باغ بنایا ہوا تھا, جس باغ کی خزانے کو بڑی آمد تھی. پورے ملکوں میں, منڈیوں میں پھل پھول فروٹ پہنچتا تھا. اس نے کہا بادشاہ کو, آج کل جیسے اب موسم بہار ہے پاکستان میں, بادشاہ سلامت, ہمیں بڑی آمد ہے باغ کی, باغ جوانی عروج پر ہے, آپ کو ذرا دکھانا ہے. کہتا ہے دکھاؤ. جیسے اب گرمی آ رہی ہے,
بادشاہ نے جا کے باغ میں کچہری لگا دی، باغ کے باغبان، مالی، مزدور سب پیش ہوئے، کہتا ہے مجھے پانی پلاؤ، ٹھنڈا پانی پلاؤ۔ بادشاہ نے کہا گرمی ہے۔ تو یہ نوجوان مبارک مزدور پیش ہوا، میں بھی تیرے باغ کا مالی ہوں، مینیجر ہوں، اگر تو کہے بادشاہ سلامت میں جو ٹھنڈا میٹھا تجھے پانی پلاؤں، اگر کہے تو تیرے باغ کے پھل پکے ہوئے ہیں جوس پلاؤں، تسی سمجھتے نہیں میرے خیال۔ میری عادت ہے میری گل دا جواب دیو، سبحان اللہ نال میرے بیان نو ضائع نہیں کرنا، معاف کرنا معذرت کے ساتھ، میری گل دا جواب دیو۔ پھلاں دے جوس نو کی کہندے نے بہاول نگر وچ ملک شیک، ہن تانوں کی پتہ، تسی تا چاہ دا فرماس جان دیو، بس چاہ پی پی کے مولوی دا بھی جلسہ خراب تھے، لیٹرینہ دا بھی خانہ خراب تھے۔ بھئی ملک شیک سمجھتے ہیں نا، پھلوں کا جوس۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ تاریخ بغداد میں پڑھو، حضرت مبارک خود گئے، کنو، مالٹا، سیب جیسے آپ، جوس نکالا، بادشاہ کو گلاس بھر کے دیا، بادشاہ نے گھونٹ بھر کے رکھ دیا، بابا یہ کھٹا ہے۔ وہ کوئی اور پھل لے کے آئے، رس نکالا، کہا یہ بھی کھٹا ہے۔ بادشاہ غصے ہونے لگ گیا، تو کیسا مزدور ہے، باغ کا مالی ہے، جس پھل کا جوس مجھے پلا رہا ہے وہ کھٹا، میرا ذوق اور ذائقہ خراب کر رہا ہے۔ جب بادشاہ محسوس کرنے لگا، غصے میں آنے لگا، تو حضرت مبارک نے جواب میں کہا بادشاہ سلامت ناراض نہ ہونا، 5-6 ماہ ہو گئے میں تیرے باغ میں خدمت کر رہا ہوں، سرکاری خزانے سے میری تنخواہ، مشاہرہ، وظیفہ، روٹی کپڑا طے ہے، 5-6 مہینے ہو گئے، جہاں تک باغ کے حدود ہیں ایک ایک بوٹے کو، پھل پھول کو میں جانتا ہوں، لیکن مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ کس درخت کا، کس پودے کا پھل میٹھا ہے، کس کا کھٹا ہے۔ سمجھے نہیں تم بات کو؟ بس بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ۔ میرا اور یہ مبلغین کا رپھڑ چل رہا ہے، اس وقت میری بات کا جواب دیں، بس یہ میرا مذہب نہیں ہے کہ بس سبحان اللہ کا پیٹرول لگاؤ، وہ گھر میں جا کے تسبیح پڑھو، ٹائم ہے تسبیح کے۔ اب میری بات کا جواب دو، سمجھ گئے تم؟ جب حضرت مبارک نے جواب دیا تو بات، اکثر بادشاہ جو ہیں ایسے نہیں ہوتے، اورنگزیب جیسے بھی ہوتے ہیں، نور الدین زنگی جیسے بھی ہوتے ہیں، سلطان شمس الدین التمش جیسے بھی ہوتے ہیں۔ بادشاہ سمجھ گیا۔ جب محفل برخاست ہوئی تو وزیر صاحب کو کہا کہ یہ داڑھی والا ینگ مین مزدور جو ہے اس کو اس باغ سے ہٹا کر میرے شاہی محل میں جو باغیچہ ہے اس میں ڈیوٹی لگا دو۔ پیسے والے لوگ کوٹھیوں میں پارک بناتے ہیں کہ نہیں جی؟ میرے بھی 2-3 گھر ہیں، میں نے گھروں میں شہتوت، انار، میں نے بھی درخت لگائے ہوئے ہیں، جب جلسے نہیں ہوتے تو درختوں کو واز سناتا ہوں، ان سے جوش جذبے کی باتیں کرتا ہوں۔ تو درخت ہے تو بخت ہے۔ بادشاہ نے کہا اس نوجوان کی ڈیوٹی میرے شاہی محل کے باغیچے میں لگا دو۔ حضرت مبارک بادشاہ کے شاہی محل میں پہنچ گیا، شاہی کھانا کھا رہا ہے۔ رات کو بادشاہ، اس کی ملکہ اوپر سوتے تھے، گرمی کا موسم تھا، ٹھنڈی ہوا چلتی تھی، رات کو اوپر سوتے تھے۔ آدھی رات کے بعد بادشاہ کو آواز آئی باغیچے سے، نیند کھل گئی۔ ویسے بھی پیسے والے لوگ رات کو کم سوتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، میں پورا ملک گھومتا ہوں، بیرون ممالک میں دیکھا ہے، میں قرآن سامنے، ہمارے گھر کے تو اکثر دروازے کھلے رہتے ہیں، مولوی کی سٹیج پہ ٹھاٹ دیکھو، باقی مولوی دی مڈی لوٹا تے تھڈی، ہم تو بڑی میٹھی نیند سوتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ ہمارے بڑے مولوی جو ہیں پاکستان کی 58-60 سالہ عمر میں اللہ کے دین اور نبی کی شکل کو غالب رکھنے کے لیے ہر دور میں ہمارے علماء اسمبلی میں رہے۔ اب بھی ہمارے MNA سینیٹر، ہمارا بڑا مولوی جو ہے جس کو امریکہ رو رہا ہے، جس کو امیر المومنین ملا محمد عمر نے جہاز بھیج کے قندھار کے 20 لاکھ مسلمانوں کی عید کی امامت کرائی، وہ مفتی محمود کا فرزند ہے۔ جب تمہاری یہ فوج آئی ہے، جنرل صاحب نے کاغذات کھولے ہیں، کاغذات، تمہاری سیاسی پارٹیوں کا روزانہ اخبار میں معاملہ آ رہا ہے، اتنے پیسے کھا گئے، اتنے محل کھا گئے، خزانہ کھا گئے، کوئی جیلوں میں پڑے ہیں، کوئی بیرون ممالک کھڑے ہیں۔ ہمارے مولوی نے جنرل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا ہے زبان درازی آسان ہے، ہمیں مارنا پیٹنا آسان ہے، میں مولویوں کا بڑا مولوی ہوں، میرا باپ بھی منسٹر MNA، میں نے بھی مولوی کو مسلح سے اٹھا کے اسمبلی کا ممبر بنا کے منسٹر بنایا ہوا ہے، اگر ہم نے کوئی خزانے کا پیسہ کھایا ہے تو میں باقی دار ہوں۔
فوج کاغذ الٹ پلٹ کے تھک گئی ہے، مولویوں پر پاکستان کے خزانے کا کوئی بوجھ نہیں ہے۔ ہم آج بھی آپ کی اسمبلی میں پیش ہیں، ہم نے ٹکا پیسہ کر کے یہ اسمبلیاں بنائیں، ان اسمبلیوں کے وکیل ہیں۔ بہاول نگر والے تمہارا حافظہ کمزور ہے، کل کی بات ہے، تم ہارون آباد والے، بہاول نگر والے اچھل کے ضیاء الحق اعجاز الحق، یہی تمہارا ناحق اعجاز الحق ہے، جس نے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، کرسی وزارت بچانے کے لیے بڑھ ماری کہ بیرون ممالک سے 2 لاکھ روپیہ بھر کے جو طالب افریقہ سے، بیلجیم سے، جرمنی سے 2 لاکھ ٹکٹ ویزا بھر کے پاکستان میں دیوبند کے عربی مدارس میں جو بچے قرآن حدیث کی خوشبو لینے کے لیے آئے ہیں، میں پرسوں ان کو ڈیپورٹ کر کے بھیجوں گا۔ قرآن میرے سامنے، تم نے نہیں پڑھا؟ یہ تمہارے اعجاز الحق صاحب ہیں جن کے نعرے لگاتے ہو۔ محمدی مہمانوں کو کہتا ہے نکال دوں گا۔ ملت اسلامیہ کے قائد، امت کے اتحاد کے امام انقلاب مولانا فضل الرحمان نے اسی وقت ڈائریکٹ ٹیلی فون کیا اور دوسرے دن اخبارات میں پریس کانفرنس کی۔ مدارس والے کو کہا خبردار کسی طالب کو نہیں بھیجنا، یہ جائیں گے تو میری لاش پر جائیں گے، پہلے میری لاش اٹھے گی۔ جناب اعجاز الحق کو کہا تو بھی جنرل کا بیٹا ہے، میں بھی جنرل مفتی محمود کا بیٹا ہوں، یہ نسلوں کی جنگ ہے، میں دیکھوں گا کس بچے کو چٹائی سے اٹھا کے تو بھیجتا ہے۔ الحمدللہ وہ بچے بیٹھے ہیں اور ہماری عزت بنا رہے ہیں اور قرآن حدیث کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ بزرگان محترم، آدھی رات کے بعد بادشاہ کو باغیچے سے آواز آئی، اس نے اوپر سے لائٹ ماری، ٹارچ ماری، دیکھا وہی داڑھی والا مزدور جو دن کو باغ کی باغبانی، مالی، گوڈی، پانی خدمت کرتا ہے، ہم تو میٹھی نیند سو رہے ہیں، وہ آدھی رات کے بعد باغ میں مصلی بچھا کے قرآن پڑھ رہا ہے۔ بادشاہ نے اپنی ملکہ کو جگایا، اٹھایا کہ ہماری زندگی نیند میں گزر گئی، اس مزدور کو دیکھو۔ محل سے نیچے اترے۔ قرآن کا ماہر، قرآن کا عاشق جب قرآن میں ہوتا ہے تو اس کو دایاں بایاں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس پر 20 واقعات میں عرض کر سکتا ہوں۔ مزدور تلاوت کر رہا ہے، وقت کی قیادت اور حکومت سن رہی ہے۔ آج جا کے دیکھو، شوگر ملیں چل رہی ہیں پاکستان میں، مزدور اور مزدوروں کے بچے سڑکوں پہ بیٹھے ہیں ٹرالی سے گنے کھینچنے کے لیے۔ ایک گل بہاول نگر دی، ناراض نہ ہو، میں بہاول پر دی شکایت کرتا۔ اچھا مہربانی۔ پیسے والے لوگ پھر بھی قرآن سن رہے ہیں، مزدور دن کو اینٹوں کے بھٹے پر، اب گرمی آ رہی ہے، جون جولا کی ہاڑ کی گرمی، دن کو بھی آگ پر، رات کو مزدوری کے پیسے سے ننگی فلم پر، یہاں بھی جوتے وہاں بھی جوتے۔ قرآن کہتا ہے، یہ شہری لوگ بیٹھے ان سے پوچھو، ایک پھل ہے سیب، جلدی بولو کیا ہے؟ ہن تسے جٹاں نوں کیا پتا، تسی تے چاہ تے نسوار تے، یہ جڑے حکیم لوگ ہیں یا شہری لوگ یہ دس دن مولوی صاحب سیب کو چھیل کے کھاؤ تو اور لطف ہے، کاٹ کے کھاؤ، جوس بناؤ، مربع بناؤ، کیا بناؤ، یہ سیب ہے اعلیٰ، یہ بڑا جناب فروٹوں کا صدر ہے۔ قرآن کہتا ہے قرآن کو منبر محراب پہ سنو تو الگ لطف ہے، پھر سیزن میں رمضان میں تراویح میں سنو پڑھو تو الگ لطف ہے، پھر آدھی رات کے بعد جب فضا میں سناٹا ہو، جب پوری مخلوق سو رہی ہو، اس وقت قرآن کہتا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا۔ یہ تاریخ کا سچا واقعہ ہے، آپ کا ٹائم قیمتی ہے،
میں علمی ذوق رکھنے والوں کو ابھی کتاب میں دکھا سکتا ہوں، پڑھا سکتا ہوں، مزدور کی تلاوت سے بادشاہ کا پورا گھر تہجد گزار بن گیا۔ اب بنگلوں میں دیکھو، کوٹھیوں میں دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ مختصراً اسی تہجد تلاوت سے بادشاہ نے فیصلہ کر کے اپنی بیٹی کا نکاح مزدور کو دے دیا۔ بیٹیاں بھی بیٹیاں تھیں جن کو قرآن دولت نظر آتا تھا، اب کون دولت سمجھتا ہے قرآن کو؟ اور شادی والی رات، پاکستان میں شادیاں ہوتی ہیں، شادی والی رات یہ مزدور اپنے کندھوں پہ 2 مسلے لے کے گیا۔ شہزادی ملکہ نے کہا مزدور سے میرا نکاح ہوا ہے قرآن کی نسبت سے، میرے لیے کیا لایا ہے؟ فرمایا جو کچھ لایا ہوں یہ 2 مسلے ہیں، میری عادت ہے جیسے رات ڈھلتی جاتی ہے مسلے پہ میری تلاوت چلتی جاتی ہے، بس یہ میرا ایک ذوق ہے۔ تو وہ لڑکی بھی قرآن والی تھی، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، ابھی آپ نے سنا سٹیج سے۔ وہ بادشاہ کی بیٹی تھی لیکن قرآن کا سرمایہ تھا، وہ بھی مسلے پہ کھڑی ہو گئی۔ جب ماں ایسی ہو تو اس کے شکم سے جنم لینے والا بیٹا جو ہے وہ کون بنا؟ عبداللہ بن مبارک۔ اس کی تفصیل علماء سے، اولیاء سے پوچھو، ان کا لقب ہے امیر المومنین فی الحدیث۔ یہ فرماتے ہیں میں حج کر کے پھر جا رہا تھا شام، فلسطین، تصوف کے اسباق سیکھنے کے لیے۔ جیسے ہر آدمی کی زندگی کا ایک عظیم عجیب واقعہ، انوکھا واقعہ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ سناتے تھے میری زندگی کا یہ واقعہ ہے جو نیند میں بھی نہیں بھولتا۔ وہ فرماتے ہیں جنگل میں اونٹ پہ سفر کر رہا ہوں، چھوٹے سے درخت پر چادر تنی ہوئی ہے، میں ڈر گیا کہ جنگل میں چادر خیمہ یہ کیا ہے؟ میں نے اونٹ روکا، میں کھڑا ہو گیا، میں نے وہاں کھڑے ہو کر کہا السلام علیکم۔ آپ بھی جلسہ ختم ہوگا گھر میں جائیں گے کیا کہنا ہے؟ جب بھی گھر میں آئے کیا کہنا ہے؟ کسی ماں باپ رشتہ دار کی قبر پر، قبرستان پہ گزر ہو تو کیا کہنا ہے؟ حضرت ابن مبارک فرماتے ہیں میں نے کہا السلام علیکم، اس جھونپڑی سے عورت کی آواز میں جواب آیا سلام قولا من رب الرحیم۔ میں سمجھ گیا میرے آگے قافلہ جا رہا ہے حج کا سیزن ہے، یہ مائی کو بچھڑ گئی ہے، نکھڑ گئی ہے۔ میں نے اس کو کہا تو قافلے سے بچھڑی ہوئی ہے، گم ہے، میں تیری خدمت کروں، میرے پاس تیز رفتار شاہی اونٹ ہے، میں شاہی عالم ہوں، خطیب ہوں۔ اس نے مجھے جھونپڑی سے قرآن سے جواب دیا من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، پھر جواب دیا وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ حضرت ابن مبارک فرماتے میں نے پوچھا کتنی راتوں سے دن سے تو یہاں ہے؟ اس نے جواب دیا ثلاث لیال سویہ، قرآن سے جواب دیا۔ میں نے کہا کہاں سے تم چلے ہو، کہاں جانا چاہتے ہو، پتہ تو چلے کہاں پہنچانا ہے۔ اس عورت نے قرآن سے مجھے جواب دیا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ بیت اللہ سے، حج کعبہ سے فارغ ہو کے ہم فلسطین، بیت المقدس۔ فرمایا میں نے کہا آؤ تجھے میں اونٹ پہ بٹھاؤں۔ وہ مائی اٹھی، چادر اتارنے لگی اپنے خیمے کی تو مجھے قرآن سے کہا ابن مبارک میں عورت ہوں، میں تیرے اونٹ میں بیٹھ رہی ہوں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکا لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ آپ ایمان والے لوگ ہیں، ہم ایمان والوں کو قرآن کا پیغام سنانے آئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے عورتوں کے سامنے آنکھیں بند کرو، عورتیں بھی غیر مردوں کے سامنے۔ آپ سے پوچھتا ہوں اگر قرآن کی بات پاکستان کے لوگ مان لیں تو یہ واقعات ہوں گے جن سے ہماری ناک ڈبو رہی ہے؟ ہوں گے؟ لیکن پاکستان کی حکومت نے، لوگوں نے نیا پردہ بنا لیا ہے۔ قرآن کہتا ہے آنکھوں کو پردہ کرو، پاکستان کی عورتیں ناک کو، سمجھے نہیں تم؟
یہ عجیب ترجمہ ہے۔ قرآن کہتا ہے آنکھ میں فتنہ ہے، فطور ہے، آنکھ بڑی نعمت ہے، اس کو بند کرو۔ یہاں ناک کو بند کیا جا رہا ہے، آنکھیں کھلی کھلی ہے۔ تو جناب ابن مبارک فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا، میں نے آنکھیں بند کی، وہ مائی اٹھی، تھوڑی سی چادر اس کی پھٹنے لگی، درخت سے اڑ گئی، تو اس نے قرآن سے پڑھا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ فرمایا اونٹ بیٹھا ہوا تھا، وہ پردہ بنا کے اونٹ میں بیٹھ گئی، کہا الحمدللہ، پڑھو نا، اب یہ ٹائم ہے، کیا پڑھا؟ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ فرماتے میں آگے بیٹھ گیا، میں نے اونٹ کو کھڑا کیا، چلانا شروع کیا، وہ تلاوت کر رہی ہے، میں نے سوچا یہ تو ہر بات قرآن سے کرتی ہے۔ میں نے اس کو عربی زبان میں کہا کہ تجھے بھوک پیاس لگی ہوگی، 2-3 راتوں سے تو گم ہے، یہاں پڑی ہے، بیٹھی ہے، میرے پاس کھانا پینا ہے، میں تجھے زمزم، کھجور، پانی۔ اس نے قرآن سے جواب دیا انی نذرت للرحمن صوما۔ جب پانی ختم ہو گیا میں نے روزے کی نیت کر لی ہے۔ حدیث شریف میں ہے جب بھی کوئی مشکل آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے، بچے بیمار ہوں، بے روزگار کوئی مسئلہ ہو، منت مانو، سمجھتے ہو ساڑی گال تسی ختم ہو گئے ہو۔ اچھا سمجھ رہے ہو؟ اچھا میں کہ صرف ویک رہن دماغ ستا ہوئے، سمجھ رہے ہو نا؟ منت کیا؟ اس کو عربی زبان میں نظر، من میں مشہور ہاں کہ تواڈے اکابر بزرگ جان دیں، وہ بڑی زرخیز بستی ہے شجاباد، قاضی احسان احمد شجاباد کو رحمت اللہ، وہ فرماتے میں جا رہا تھا، میں نے کہا ایک ولی کی قبر پہ میں فاتحہ پڑھوں، فیصل آباد کے چک میں عورت مرغا لے کے ایک ککڑ، تسی نہیں سمجھتے میں جڑا مولوی کھاندے تسی تا نوری لو، میں تے کھانا ککڑ بھی دیو بندی ہوئے، ادیو جھگڑا سی حافظیہ یا نہ، سمجھے نا؟ قاضی سے فرماتے میں حیران ہوا، مائی کہہ رہے سی پیرا لے ککڑ تے دے پتر۔ قاضی صاحب نے فرمایا عجیب پیر ہے، بیٹا 5 لاکھ کا، ککڑ 5 روپے کا، بڑا سستا سودا ہے۔ پیر صاحب بیٹا دے سکتے ہیں، مرغی خانہ نہیں کھول سکتے؟ بھائی یہ ککڑا نال پتر مل جانے، یہ پاکستان ہے۔ قرآن نے مریم جیسی عورت کو سکھایا ہے، بیٹا ہوا ہے، پریشانی ہے، کہیں نہیں جانا، یہاں بیٹھ کے منت ماننی ہے، روزہ، جلدی بولو کون سی؟ فرماتے ہیں عورت نے کہا انی نذرت للرحمن صوما، فرماتے ہیں میں عالم تھا، میں نے بحث شروع کر دی ہے تو حج کا مہینہ ہے، روزے کا نہیں ہے۔ اس نے قرآن سے جواب دیا فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ابن مبارک روزہ ایسی نازک عبادت ہے، جب بھی رکھو اللہ کی رحمت برستی ہے۔ میں روزے سے ہوں، میں نے پھر سوچ کے کہا چلو نماز کا وقت ہے، میں بھی پڑھوں گا، تو بھی پڑھے گی، تو پانی میرے پاس ہے وضو کرنے کے لیے۔ پھر اس نے قرآن سے جواب دیا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ نماز کسی صورت معاف نہیں ہے، پانی نہیں ہے تو مٹی سے تیمم کرو، اللہ وضو والی نماز کا ثواب پورا دے دے گا۔ کہنے لگی میں تیمم سے وضو سے ہوں۔ ابن مبارک فرماتے ہیں میں پھر حیران ہوں کہ یہ تو کوئی بات کرتی نہیں ہے بغیر قرآن کے۔ پھر اونٹ چل پڑا پوری سپیٹ میں، جب اونٹ
آیا تو میں نے عربی کے شعر پڑھنا شروع کر دیے. بولو نا جی, جیڑا مذہبی ذات ہے وہ قرآن ہے نہیں ایویں تسی قرآن جو ہے تواڈے خطیب ناتا سنا میں نا, میں تواڈی غذا نو جاندا نا. ادھے گھنٹے بعد خطیب نعت شروع کر دیں تسی سبحان اللہ چھل تسی ماشاءاللہ اس طرف لے جا رہے ہو کہ قرآن پرانا ہے نعت نوی ہے, نوی چیز ہے نواں. میرا نعت خاں پریشان ہو رہا سی, مول صاحب ذرا چپ کرو میں سوچ لا نعت پڑھنی. تسی او قوم ہو, حالانکہ یہ تقسیم ہے اپنی اپنی. کتاب ہدایت کتاب انقلاب قرآن ہے. یہ نعت خاں عالم نہیں ہے, عالموں کے ساتھی ہے, سب کو ساتھی بنائے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں کسی غزل میں نظم میں شعر میں وہ رحمت وہ صحت وہ برکت نہیں جو اللہ کے قرآن میں ہے. لیکن تم دوسری طرف رخ لے جا رہے ہو. مجھے خطرہ ہے, اللہ کی ذات بڑی نازک ہے. ہمارے نبی کا تعارف بھی یہی ہے سورۃ یاسین میں, وما علمناہ الشعر. میرے خیال ہے تمہارے قرآن میں یہ نہیں ہے. وما علمناه الشعر وما علمناه الشعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. ابن مبارک فرماتے ہیں جب میرا اونٹ سپیٹ میں آیا میں نے شعر و عربی میں شعر, جاگ رہے ہو نا, مولانا دین پوری ہماری جماعت کے بانی ہیں عبد الشکور دین پوری, جب کبھی اس کو یہ وقت ہوتا تھا تو فرماتے تھے بھی میرا قصور تو نہیں ہے, جلسے والوں نے مجھے بلا تاخیر 12 ٹائم دیا ہے, اب تم جاگ رہے ہو یا بھاگ رہے ہو. مولانا دین پوری فرماتے تھے وہ تو عربی شعر پڑھا تھا. اب پاکستان کا حاجی نمازی مسلمان ڈرائیور جو ہے وہ جب گاڑی ہوتی ہے تو انڈیا کا گانا, انڈیا کی بازاری اور بد کردار عورت کا گانا. میں قرآن سامنے رکھ کے کہتا ہوں اسی منچن آباد بہاول کے میں آتے ہوئے جو میں نے ایکسیڈنٹ دیکھا ابھی اسی شعبان میں ڈونگا بونگا اس سندر کے جلسے پہ آ رہا تھا, میرے جیسی کار کے آگے کار, نوجوان لڑکیوں کی بھی لاشیں ڈرائیور کی بھی لاشیں. ہم کیا جلسہ کرتے لاشوں کو. اب ڈرائیور ہماری بات مانے تو حرام موت نہ مرے, اللہ ناراض ہوتا ہے. جاگ دے بیٹھے ہوئے جی, ساری سرے کی زبان ہے, سمجھ دے کوئی نہیں سمجھ من فہم لا یسمع. اے نچن ٹپن تے گاون والے فلمی اور جٹ سرے کی آدن کنجریاں کنجر, تسی ناراض ہو رہے ہو. اور سب ادب کا لفظ آج مر گئے اداکار. اچھا فلمی اداکار, کیا اداکاری ہے؟ علیہ السلام فرماتے گانا گانے والا گانے گانے والی جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے لعنت برستی ہے. جیسے آس سے کھاد سے سپرے سے جلدی فصل پیدا ہوتی ہے, گانے سے گھر گھر پیدا ہوتا ہے, قوم کی غیرت اور نسل تباہ ہوتی ہے. مہربانی کرو قرآن سے دوستی لگا, خدا کی قسم یہ بڑی وفادار دوستی ہے. میری باتوں کو ضائع نہ کرو. ابن مبارک فرماتے میں عالم تھا, جب اونٹ میرا سپیٹ میں چل رہا تھا میں عربی شعر گنگنا رہا تھا, عورت نے مجھے پردے میں بیٹھ کے کہا تو عالم ہے, تو شعر و شاعری سفر میں قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. مجھے اس نے عورت نے کہا شعر نہ سناؤ, تو عالم ہے, فقرؤوا ما تيسر من القرآن. مبارک فرماتے میں حیران پسینہ پسینہ میں نے اس کی اپیل پر قرآن کی تلاوت شروع کر دی. راستے میں پھر کوئی بات کروں, یہ عورت میں بولے اپنی مادری زبان میں نے کہا تیرے بیٹے ہیں اولاد ہیں کوئی حج کا سامان. اس نے جواب دیا المال والبنون زینت الحیات الدنیا.
پوچھتا ہے تو اتنا بڑا عالم، مال اولاد تو یہ 4 دن دنیا کی زینت ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ میں نے پھر پوچھا کوئی بیٹے بیٹیاں ہیں؟ اس نے قرآن سے جواب دیا، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، کس نے دیے ہیں؟ تسی میرے خیال تو لے آئے۔ ساڑھا دن دا جس سے جلسہ سی حافظ یا دی برادری ساری، اس مدرسے والے بابے مسیت والا حاجی اللہ دیتا، کس نے دیتا؟ میرے خیال توڑے پاسے پیران دیتن، سانو تو اللہ نے دیتن، کس نے؟ کس نے؟ ہم جتنے مولوی بیٹھے ہیں ان کا پتہ نہیں، ہم جتنے مشہور مولوی ہیں آپ کے اللہ کے فضل جو ہیں درجن سے کم نہیں ہیں، میرے بھی 13 ہیں، ابھی درمیان ہے۔ تمہارا ذہن ہے بچے 2 ہی اچھے، تم منصوبہ بندی، ہم دیوبندی، بندی کا فرق۔ ہم لکیر کے فقیر ہیں، ہمارے نبی نے کہا ہے ایسی نسل میں شادی کرو بچے زیادہ ہوں گے، میں محمد عربی کثرت امت پہ فخر کروں گا۔ اور ہم ایسے رجت پسند اور پرانے ذہن کے لوگ ہیں، شادی میں بچوں میں کبھی ہم نے گار کی پرواہ نہیں کی، ہمارا ڈپو کھلا ہوا ہے۔ لوگ ہمیں بتاتے ہیں مولوی صاحب چینی 80 روپے کلو ہے، میں نے کہا میں نے نہ کبھی لی ہے نہ کبھی دی ہے، مجھے کیا پتہ، 100 روپے کلو ہو جائے ہمیں تو حلوہ مل رہا ہے۔ اور یہ نئے خطیب نیا قافلہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، میں تو بڑا پریشان ہوں، میں جتھے بھی جانا میں چاہ نال چل رہا مولوی دا پٹرول ہے، وہ کہتے ہیں جی پھکی یا مٹھی، بھئی پھکی بھی ہوندی ہے کوئی؟ پھکی دا مطلب کیا؟ اللہ کرے پھکا کوئی نہ ہوئے پھکی کوئی نہ ہوئے، مٹھاس کی دنیا ہے۔ میں ایسے ہی سالانہ جلسوں میں سکھر بکھر خانپور بہاولپور جلسے کرتا تھا، جو میرے مجمع ہوتے تھے وہ خطیب ادیب بن کے آ گئے، شوگر بھی ہو گئی، بلڈ پریشر بھی ہو گیا، پر میرے اوپر کوئی پریشر بھی نہیں ہے۔ کیا پریشر ہے؟ صحیح چلو کیا پریشر ہوگا؟ ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہے، اللہ کا معاہدہ ہے، تم قرآن نہ چھوڑو میں تمہیں بھوکا نہیں ماروں گا۔ بڑا ڈپو ہے میرے پاس، اولاداں دیتے ہیں، دے رہے ہیں کون؟ ساڑھے پاس اولاداں دا نام ہوندے پیر بخش، فقیر بخش، امیر بخش، فیض بخش، رسول بخش، غوث بخش، کلندر بخش، چلندر بخش، سیمن بخش۔ جتنے بیٹے بیٹیاں کس نے بخش؟ کس نے؟ ابھی بہاولپور ہر مہینے میرا جلسہ ہوتا ہے، ابھی بڑی کانفرنس ہے نواب صاحب کی مسجد میں، بہاولپور میں اکثر ہمارے مولوی حافظ اللہ بخش، چلو میں تو مولوی بھی اللہ بخش، حافظ بھی اللہ بخش، مدرسے والا بھی اللہ بخش، اللہ بخش، کس نے بخش؟ سب کچھ کس نے بخش؟ مبارک فرماتے ہیں میں نے بڑھیا سے بی بی سے پوچھا بیٹے کتنے ہیں؟ اس نے کہا ثالث ثلاثہ، 3 بیٹے ہیں۔ ہر بات قرآن سے۔ میں نے کہا ان کا نام کیا ہے؟ جواب دیا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ یہ ان لوگوں کے نام ہیں، سارا دن قرآن جن کی تعریف کرتا ہے، نبی اور ولی۔ اب ہماری حکومت بھی پرویز، اگتے بھی پرویز، تلے بھی، بڑے میاں چھوٹے میاں، اعوذ باللہ۔ پنجاب والے خیر مناویں، تحقیق کرو علماء سے، تہجد کرتا ہے پرویز کی کیا تاریخ ہے؟ میں ذمہ دار بیٹھا، پرویز اس کا نام ہے جس کو محمد عربی نے بد دعا دی تھی۔ ابھی تک تم نے نام ہی ٹھیک نہیں کیے تو نام اور کام کیا ٹھیک ہوگا؟ دعویٰ عشق رسول کا، نام نبی کے گستاخ کا۔ پرویز پر حضور بد دعا ہے آج تک۔ ابن مبارک فرماتے ہیں حیران ہوں، سفر چل رہا ہے، میں نے پوچھا اب اس سے کوئی اور بات کروں، میں نے کہا مائی نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم۔ او بیبیاں
عورت وہ تھی جو جبریل سے پردہ کر رہی تھی، جبریل سے پردہ. اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا. کیا کردار ہے عورت کا، فرشتوں کو پسینہ آ گیا. نوری ملائکہ کو کہا، نوری ملائکہ کو، میں تو وہ لڑکی ہوں، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا. یہ عورت ہے جس کے نام کی قیامت تک قرآن کی صورت بن گئی. محمد عربی جیسے نبی کو کہا تمہیں بھی مریم کو پڑھنا پڑے گا، مریم کو پڑھو. اللہ اکبر. فرماتے ہیں میں نے جو بھی بات کی قرآن سے، اتنے میں میرا اونٹ فل سپیٹ میں ریس میں دوڑ رہا ہے. اس نے مجھے قرآن سے کہا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. قرآن کا حکم ہے سفر میں ہو تو سواری کو درمیانی، مہربانی، سواری کو آواز بھی آہستہ، سفر میں سپیٹ بھی. تم جو 125 والے بیٹھے ہو، جب مولوی کو کار میں دیکھو تو میں سیاح مولوی ہوں، میرے پاس پوری داستان ہے سفر کی. خاص کر پینٹ شرٹ والے مولوی، خاص کر جناب دوسرے نوجوان ینگ مین پینٹ شرٹ والے بھی میں نے دیکھے. اور ہم داڑھی پگڑی والے ملاؤں کو جب کار میں دیکھتے ہیں تو پھر ان کا خون گرم ہو جائے. مولوی کار میں، پھر کار کا مقابلہ کیا موٹر سائیکل تھے. آگے ہمارے شجاباد خطرناک موڑ ہے اور نہر ہے، کار کو کراس کیا، میں نے کہا شاباش، بس جناب کراس کیا. آگے موڑ تھی پر موٹر سائیکل کو کون سنبھالتا، میں پیچھے پہنچ گیا. مولوی صاحب، میں نے کہا ماشاءاللہ، سپیڈ لگاؤ سپیڈ لگاؤ. مولوی کا مکھا، مولوی صاحب میں مر گیا. میں نے کہا بس نہیں، قرآن ہر شعبے کو سکھاتا ہے، قرآن سے بڑا معلم کوئی نہیں. لیکن ہم نے برکت کے لیے رکھا ہوا ہے، قبروں پر پڑھانے کے لیے رکھا ہوا ہے. قرآن تو استاد ہے، پیر ہے. ابن مبارک فرماتے ہیں میں نے اونٹ کو درمیانی سپیٹ میں، میں حیران ہو گیا، میں عاجز آ گیا. جو بات کرتا وہ عورت قرآن سے جواب دیتی. اتنے میں سامنے خیمے لگے ہوئے ہیں، قافلے والے پریشان ہیں، تلاش کر رہے ہیں بڑھیا کو. میں نے آواز دی بھئی پریشان نہ ہونا، باپرد باعزت میں تمہاری حجانی کو، مائی کو لے کے آ رہا ہوں. فرماتے ہیں خیمے سے 3 نوجوان نکلے. قرآن والی عورت کے بیٹوں کے چہرے پہ ایمان اور قرآن کا نور چمک رہا تھا. اونٹ قریب پہنچا، میں نے بٹھایا، اس نے پھر پڑھا الحمدللہ. کہو نا بات ختم ہو رہی ہے. رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. جب بیٹے ماں کے سامنے آئے تو اس نے کہا هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما. فرماتے ہیں جب ماں بیٹے کی ملاقات ہوئی تو اس نے پھر بیٹوں کو کہا فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. اس کا ترجمہ ہے تمہارا مہمان ہے، میری بڑی خدمت کی، مجھے اونٹ میں بٹھا کے دوڑا کے ملایا، جلدی کرو کھانے کا انتظام کرو. فرماتے ہیں وہ خیمے میں چلی گئی، کھانا پک گیا. میں نے کھانا بھی شروع کیا. نوجوانوں سے پوچھا یہ میری زندگی کا بڑا عظیم عجیب انوکھا واقعہ ہے. میں تو بڑا عالم ہوں، بڑا علامہ ہوں، محدث ہوں، لیکن میں تو پریشان حیران ہوں، یہ تو بغیر قرآن کے عورت بولتی نہیں. کبھی وہ دور تھا، آج گھروں سے کنجریوں کی آواز ہے، گانے کی لانتیں، ٹوکرے لگے ہوئے ڈش کے بش کے. جناب عالی
فرماتے مجھے اس کے بیٹوں نے جواب دیا تم پریشان نہ ہو، تم تو ابھی چند گھنٹوں میں، ہم نے تو 10 سال ہو گئے اماں کو بغیر قرآن کے بولتا ہوا دیکھا ہی نہیں۔ میں نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ تو خاتون نے، بی بی نے خیمے سے جواب دیا تو عالم ہے، کیوں میرا امتحان لیتا ہے؟ میری مجبوری یہ ہے، میں قرآن پڑھ رہی تھی، قرآن مرد بھی پڑھتے ہیں، عورتیں بھی، اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ کہا ابن مبارک میری عادت ہے جب قرآن پڑھتی ہوں تو پھر قرآن سے پوچھتی ہوں کہ کیا حکم ہے، میں تیری نوکر نکرانی ہوں، پوچھتی ہوں پھر چلتی ہوں۔ ایک دفعہ پڑھ رہی تھی اعوذ باللہ من الرجیم خلقنا الانسان ونعلم ما يوسوس به نفسه ونحن اقرب الیہ من حبل الورید اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد۔ کہتی ہے جب اس آیت پہ پہنچی ما يلفظ من قول ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد۔ ابن مبارک ایک دن گھر میں قرآن پڑھ رہی تھی، زیارت تلاوت، جب اس آیت پہ پہنچی تو اس آیت نے مجھے بند کر دیا۔ اس کا ترجمہ ہے امیروں غریبوں بیبیاں جب بول رہے ہو تو تمہاری جبین پر، تمہارے کندھوں پر اللہ کی CID بیٹھی ہے، رپورٹر بیٹھے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، کتاب بن رہی ہے۔ کہتی ہے بس میں نے فیصلہ کیا قرآن سچا ہے، آج کے بعد میں اپنی بات کوئی نہیں کروں گی، جو بھی کہوں گی کروں گی، قرآن کی بولی بولوں گی۔ تفصیل کا ٹائم نہیں، میرے پاس سینکڑوں ان لوگوں کی لسٹ ہے جنہوں نے قرآن کی تفسیر پڑھی، مشرک سے موحد بن گئے، مجاہد بن گئے۔ صرف یہ مولوی حافظ کی کتاب نہیں ہے، یہ ہر طبقے کا نصاب ہے۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، میری آپ کی اولاد کو بھی، اللہ احباب کو بھی، اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ میں قاری صاحب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کافی ٹائم ہو گیا، اکثر نمازی لوگ ہیں، مجھے پتہ ہے رات کی بے خوابی بیداری کا صبح کیا حشر ہوتا ہے، تو آپ لوگوں کو اللہ صبح کی نماز بھی نصیب فرمائے، اللہ ہمیشہ یہ اجتماع نصیب فرماوے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، اللہم صلی علی محمد النبی۔ جی دوستو، ابھی آپ حضرت مولانا عبدالغفور صاحب حقانی رحمۃ اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں اور ان علماء کرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔